ناظرین السلام علیکم، سیاست ٹی وی کے خصوصی پروگرام خبر و خیال میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین۔ السلام علیکم ناظرین، ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے اہم خبریں لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو خبریں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ کل کے اخبارات کی سرخیاں بنتی ہیں۔ نہ صرف سرخیاں بنتی ہیں بلکہ ان خبروں کو الیکٹرانک میڈیا غیر معمولی انداز میں نشر کرتا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر یہ خبریں وائرل ہوتی ہیں۔ بہرحال ناظرین، جہاں تک خبروں کا سوال ہے تو آپ کو بتا دیں کہ آج سارے ہندوستان میں جے ہند کا نعرہ گونج رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھی یہی نعرہ لگا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ امت شاہ کے لبوں پر، ان کی زبان پر بھی یہی نعرہ گونج رہا ہے۔ ہر کوئی جے ہند کہتا جا رہا ہے، چاہے وہ آپ وزیر اعظم لیں یا پھر اس کے بعد بی جے پی قائدین لیں یا آر ایس ایس قائدین لیں یا پھر بعض فرقہ پرست طاقتیں بھی ہیں جو ملک کو نقصان پہنچاتی ہیں، لیکن آج بھی وہ جے ہند کا نعرہ لگا رہی ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ آپ آندھرا پردیش جائیں یا تلنگانہ جائیں، ملک کی کسی بھی ریاست میں جائیں، وہاں کے قائدین اب صرف ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، جے ہند جے ہند اور جے ہند۔ تو بہرحال آپ کو بتا دیں کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی سے لے کر اسد الدین اویسی سے لے کر کشن ریڈی سے لے کر کویتا اور کے ٹی آر کے زبانوں پر بھی یہی نعرہ ہے، جے ہند۔ اور آپ کو بتا دیں کہ جے ہند کا نعرہ کس نے لگایا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ہندوستانیوں کو یہ پتا نہیں ہوگا۔ حیدرآباد کے عابد حسن صفرانی نے یہ نعرہ لگایا تھا۔ عابد حسن صفرانی نیتا جی سبھاش چندر بوس کی آزاد ہند فوج میں تھے، اور اس وقت فوج میں آپ کو بتا دیں کہ مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور مسلمان سلام علیکم کہتے تھے تو ہندو نمستے، تو کوئی آداب کہتا تھا تو کوئی ست سری اکال کہتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ عابد حسن صفرانی نے کہا کہ ہمارا ایک سلام ہونا، اور وہ بھی ہونا چاہیے جے ہند۔ جب ہم ایک دوسرے سے ملیں تو جے ہند کا نعرہ لگائیں، اور یہی ہمارا فوجی سلام ہوگا۔ تو بہرحال آج ہندوستان میں فوجی سلام یعنی جے ہند کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ ہم فوج کو سلام کرتے ہیں، سلیوٹ کرتے ہیں کہ آج فوج نے وہ کام کیا ہے جس سے ہندوستانیوں کے سر فخر سے بلند ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال ہندوستانی فوج نے غیر معمولی کارروائی کرتے ہوئے پاکستان پر سرجیکل اسٹرائک کیا ہے، اور 9 مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ ٹارگیٹڈ حملے تھے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کے جو بنیادی سہولتیں تھیں یا انفراسٹرکچر تھا، انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں 80 سے زائد دہشت گرد مارے گئے ہیں اور 60 یا 70 دہشت گرد زخمی ہوئے ہیں۔ کئی اڈے تباہ و برباد ہو کر رہ گئے ہیں۔ اسی دوران ایک خبر آئی ہے پاکستان سے کہ وہاں مولانا مسعود اظہر، یہ نام آپ نے سنا ہوگا، یا آپ کو بتا دیں کہ مولانا مسعود اظہر جیش محمد کے سربراہ ہیں، اور ان کی عمر صرف 46 سال ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں کیے گئے کئی ایک حملوں کی منصوبہ بندی کی تھی، ماسٹر مائنڈ تھے۔ اور آپ کو یاد دلا دیں کہ 1999 میں ایک طیارہ، انڈین ایئر لائنز کا ایک طیارہ تھا IC-814، اسے اغوا کیا گیا تھا اور پھر اسے قندھار لے کے جا کر وہاں چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو بہرحال آپ کو بتا دیں کہ اس وقت بی جے پی کی حکومت تھی، اور اب بی جے پی کے وزیر خارجہ کو وہاں پر جانا پڑا تھا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ مسافرین کی رہائی عمل میں آئی تھی۔ یہ وہی مسعود اظہر ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی یہ منصوبہ بنایا تھا، اور اس سازش میں ان کا بھائی بھی شامل تھا۔ بہرحال مسعود اظہر کے حوالے سے اب بیان آیا ہے کہ ان کے 10 ارکان خاندان ان حملوں میں مارے گئے ہیں، جن میں ان کی ماں بھی شامل ہے، بڑی بہن شامل ہے، بہن بھی شامل ہے، بھانجا اور بھانجی بھی شامل ہے، اور بھانجے کی بیوی بچے بھی شامل ہیں۔ یعنی 10 ارکان خاندان ان کے مارے گئے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسعود اظہر کے جو 3 مددگار تھے قریبی، وہ بھی اس حملے کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال آپریشن سندور 1:05 پر ہندوستانی مسلح افواج نے یہ شروع کی۔ سرجیکل اسٹرائکس 9 یعنی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ 24 اسٹرائک کیے گئے، اور ان 24 اسٹرائک میں 70 سے زائد لوگ مارے گئے، 60 سے زیادہ دہشت گرد زخمی ہوئے۔ تو بہرحال آپ کو بتا دیں کہ صوبے پنجاب میں یعنی پاکستان کے صوبے پنجاب میں احمد پور، شرقیہ، مرید کے، سیال کوٹ اور شکرگڑھ کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر میں کوٹلی اور مظفر آباد کو نشانہ بنایا گیا۔ تو بہرحال وہاں آپ کو بتا دیں کہ صرف 25 منٹ کا آپریشن تھا۔ ہندوستانی فضائیہ نے یہ آپریشن کامیابی کے ساتھ مکمل کر کے پھر واپس ہو گئے ہیں۔ عالمی سطح پر بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی 3 یورپی ممالک کا دورہ کرنے والے تھے، انہوں نے یہ دورہ منسوخ کر دیا ہے، اور کابینہ کا ایک اجلاس منعقد ہوا، ایمرجنسی ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جس میں آگے کے لائحہ عمل کو خطیت دینے کی
کوشش کی گئی. اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ آپریشن سندور سے متعلق وزیر اعظم نے 5 ممالک کو واقف کروا دیا ہے، جس میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، روس ہے، چین ہے اور دوسرے ممالک ہیں، اور سعودی عرب بھی اس میں شامل ہے. تو بہرحال آپریشن سندور کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں. سندور جو ہے، جو ہندو خواتین ہوتی ہیں، ہماری بہنیں ہوتی ہیں، مائیں ہوتی ہیں، وہ سندور لگاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا سہاگ یعنی شوہر بقید حیات ہے، یعنی زندہ ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ 22 اپریل کو پہلگام میں دہشت گردوں نے جس طرح مردوں کو نشانہ بنایا عورتوں سے علیحدہ کرتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جو اپنے آپ کو فخیر کہتے ہیں، انہوں نے یہ جو آپریشن کو جو نام ہے سندور، اس کو پسند کیا، اسے دیا ہے. تو بہرحال آپریشن سندور کے میں سمجھتا ہوں کہ دو رس نتائج برآمد ہوں گے. اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اس آپریشن سندور کا سوال ہے، آج دنیا کی تمام نظریں ہندوستان کے جو انڈین فوج کی کرنل ہے صوفیہ قریشی پر ہے. صوفیہ قریشی نے جس انداز میں بریفنگ دی ہے، جس انداز میں بتایا ہے کہ ہماری فوج نے پاکستان کے مختلف مقامات کو نشانہ بناتے ہوئے سرجیکل اسٹرائک کے ذریعے وہاں کے بنیادی دہشت گردوں کے بنیادی سہولتوں کو تباہ کر دیا ہے، اور دنیا حیرت سے صوفیہ قریشی کو دیکھتی رہ گئی ہے. لیکن یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ آخر 3 خواتین کو بریفنگ کے لیے کیوں پیش کیا گیا، یہ بھی ایک اہم سوال ہے. اور ہم چلتے ہیں سجاد صاحب سے اور پوچھتے ہیں کہ سجاد صاحب اب آگے کیا ہوگا؟ جی دیکھیے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ آپریشن سندور جو رات میں کیا گیا تھا پاکستان کے 9 علاقوں میں، جو ہے 24 ٹھکانوں کو لشکر طیبہ اور جو ہے جیش محمد کے 24 ٹھکانوں کو جو ہے نشانہ بنایا گیا، جس میں جو ہے پنجاب کے بھی کچھ علاقے ہیں اور کچھ مقبوضہ کشمیر کے علاقے ہیں. خاص طور پہ مظفر آباد میں یہ نشانہ بنائے گئے. مظفر آباد کے علاوہ جو پنجاب کے علاقے ہیں، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے جو ہے اہم علاقہ ہے، جو سب سے اہم جس کو علاقہ مانا جاتا ہے، وہ مسجد سبحان کا علاقہ کہا جاتا ہے. کہ اس علاقے کو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا ہے، پنجاب کے شیخوپورہ ضلع میں جو ہے یہ پڑتا ہے، اور یہاں پہ جو حملہ کیا گیا ہے، اس میں جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر جو ہیں، مسعود اظہر کی فیملی کے ارکان، خاص طور پہ ان کی والدہ، ان کی ہمشیرہ اور بھی فیملی کے ارکان کی موت ہوئی ہے. بہرحال جو ہے یہ جو پہلگام حملے کے جواب میں یہ آپریشن جو کامیاب انتہائی سطحی کا آپریشن ہے، یہ جو آپریشن کیا گیا یہ بہت ہی کامیاب رہا. اور جو نشانے جو ہے لگائے گئے تھے، مطلب ہے کہ جن کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، وہ پورے کے پورے جو ہے بالکل ٹھیک نشانوں پہ جو ہے ہمارے میزائل جا کے لگے، اور ہماری جو ہے فضائیہ اور آرمی نے یہ کارروائی انجام دی. اور حیرت انگیز طور پہ ریاض صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے تذکرہ کیا ہے، صوفیہ قریشی کرنل صوفیہ قریشی جو ہے ایک سینئر فوجی فوج میں ایک سینئر عہدے پہ ہیں، ان کو قیادت سونپی گئی تھی آرمی کی، صوفیہ قریشی کو. اور جو ہے فضائیہ کی جو مطلب ہے کہ جو قیادت سونپی گئی تھی، وہ ونگ کمانڈر ویومیکا سنگھ. یعنی بریفنگ کے لیے بریفنگ نے بالکل انہوں نے لیڈ کیا ہے آپریشن سندور کو. باضابطہ ان 2 خواتین نے لیڈ کیا ہے. یہ بڑی تجربے کار خواتین، ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل نہیں آئی ہیں، بلکہ صوفیہ قریشی اور ویومیکا سنگھ کے حوالے سے جو پروفائل آ رہی ہے، ویومیکا سنگھ کو تو جو ہے جنگی طیارے چلانے کی بہت زیادہ جو ہے ایکسپیرینس ہے. سن 2016 سے وہ جو ہے جنگی طیارے چلا رہی ہیں، جبکہ جو ہے صوفیہ قریشی کانگو میں جو آپریشنز ہوئے تھے، ان آپریشنز میں یہ شامل رہی تھیں انڈین جو ہے فوج کی جانب سے. تو یہ تجربے کار خواتین، دونوں خواتین کو جو ہے لیڈ کمانڈ. دیکھیے، چونکہ اس کا نام آپریشن سندور رکھا گیا تھا، چونکہ جو ہے یہ سندور بچانے کے، ہم تو یہ کہیں گے جیسا کہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ پہلگام میں خواتین بچوں کو ہٹا کے صرف مردوں کو نشانہ بنایا گیا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ فضائیہ کے ایک جوان کی بھی جو ہے اس حملے میں موت ہوئی تھی، اور ان کی جو اہلیہ تھیں، آپ جانتے ہی ہیں کہ جو ہے انہوں نے باضابطہ محض چند دنوں پہلے ان کی شادی ہوئی تھی.
نروال، جی وجے نروال، وجے نروال کی جو ہے چند دنوں پہلے شادی ہوئی تھی، اور ان کی جو ہے وہ آئے تھے پہلگام، مطلب کشمیر آئے تھے، وہ ہنی مون ٹرپ پہ آئے تھے، اور 16 تاریخ کو ان کی شادی ہوتی ہے اور 22 کو پہلگام کے حملے میں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ ان کے علاوہ بھی کئی اور جو ہے لوگ ایسے تھے جن کی جو ہے جن کی موت سے ان کے گھروں میں جو ہے ایک صدمے کا ماحول ہے۔ تو اسی پس منظر میں اس کا نام جو ہے آپریشن سندور رکھا گیا تھا، اور پھر اس آپریشن کے تحت جس طریقے سے پاکستان کے پنجاب اور مظفر آباد میں کارروائیاں انجام دی گئی ہیں، اور جیش محمد اور جو ہے لشکر طیبہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دیکھیے کرنل صوفیہ اور جو ہے ویومیکا سنگھ کے ساتھ جو ہے خارجہ سیکریٹری بھی جو ہے اس پریس کانفرنس میں موجود تھے، اور انہوں نے تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا کہ ہمارا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ جو پہلگام کا حملہ کیا ہے ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے، ان کا بدلہ لیا جائے۔ ہم نے کسی سویلینز کو ہاتھ نہیں لگایا، کوئی سول علاقوں کو، مطلب ہے کہ شہری علاقوں کو ہم نے نشانہ نہیں بنایا، ہم نے صنعتی علاقوں کو نشانہ نہیں بنایا، حتیٰ کہ ہم نے آرمی بیسز کو بھی ٹچ نہیں کیا۔ ہم نے صرف اور صرف ملیٹنسی کے جو بیسز تھے وہاں پہ، جو ٹریننگ کیمپس تھے، جو ہے ملیٹنسی کے کیمپ تھے، ان کو ہم نے نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، اور پوری جو ہے ان پٹ لینے کے بعد، اور پوری جو ہے ڈیٹیل وہاں سے حاصل کرنے کے بعد ہم نے ایک کارروائی انجام دی، اور ہمارا نشانہ جو ہے بالکل ٹھیک جو ہے نشانہ رہا ہمارا۔ ہم نے کوئی جو ہے ایسی کارروائی نہیں کی، پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم نے ایک کارروائی انجام دی ہے، اور ہمارا مقصد جو ہے کسی ملک کو حملے کا نشانہ بنانا نہیں تھا۔ ہمارا مقصد واضح تھا، چونکہ ہم نے پہلگام میں حملہ ہوا تھا، اور ہم پہلگام حملے کے تناظر میں جو مطلب ہے کہ صاف طور پہ انہوں نے کہا کہ پہلگام حملے کے تناظر میں جوابی کارروائی کا ہم حق رکھتے ہیں، اور اسی حق کا یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال جو ہے آپریشن سندور، یقیناً جو ہے آپریشن سندور کے بعد آج ملک میں جہاں جو ہے جشن کا ماحول ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جے ہند کے نعرے لگ رہے ہیں، وہیں حکومتی حلقوں میں بھی جو ہے بہت زبردست سرگرمی آج دیکھنے میں آئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم نے کابینی اجلاس بلایا، ہنگامی اجلاس، وہ صدر جمہوریہ سے بھی ملے، اور صدر جمہوریہ کو انہوں نے جو ہے بریفنگ دی کہ کیسے یہ آپریشن انجام دیا گیا۔ 25 منٹ کے اس آپریشن میں کیسے تابڑ توڑ حملے کیے گئے، اور جو ہے ہم نے جو ہمارا نشانہ تھا اس کو کامیابی سے مکمل کیا گیا۔ اور پھر وزیر داخلہ نے بھی جتنے سرحدی علاقے ہیں، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے وہ راجستھان ہو، چاہے وہ جو ہے گجرات ہو، جتنے سرحدی علاقے ہیں ان سرحدی علاقوں کے چیف منسٹر کے ساتھ جو ہے ہنگامی اجلاس کیا ہے، اور سرحدوں پہ چوکسی کے لیے ہمیں کیا اقدامات اختیار کرنے ہیں، بی ایس ایف کو کیسے الرٹ رکھنا ہے، یہ ساری باتوں پہ غور و خوض وہاں وزارت داخلہ میں ہو رہا ہے۔ اور ادھر جو ہے فوج، خاص طور پہ جو ہے کشمیر میں جس طریقے سے سرحد پار سے فائرنگ ہو رہی ہے، جس میں 5 معصوم لوگوں کی جان گئی ہے، اب تک 10 اطلاعات آ گئی ہیں۔ جی بالکل، دیکھیے تو ان اموات کے حوالے سے مطلب ہے کہ وہ بلا اشتعال فائرنگ کے حوالے سے بھی جو ہے وہاں پہ کیا ہم کو وہاں پہ انتظامات کرنے ہیں، کیسے سرحدوں پہ مقیم لوگوں کو جو ہے محفوظ مقامات پہ پہنچانا ہے، یہ بھی جو ہے معاملات میں بات چیت ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ہندوستان پوری طریقے سے الرٹ ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سری نگر کے ہوائی اڈے پہ کو بند کر دیا گیا ہے، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے طیاروں کو، جو ڈومیسٹک طیارے ہیں، ان کو جو ہے کینسل کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال ہم پوری طریقے سے حالت جنگ میں ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلگام حملے کا بدلہ لیا ہے، ہم مزید جو ہے پاکستان پہ حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، لیکن اگر پاکستان اس کا جواب دیتا ہے تو پھر جو ہے
ہم جواب دینے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں۔ بہرحال ناظرین، اب ساری دنیا میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ امریکہ نے بھی کہا ہے کہ وہ پوری طرح گہری نظر رکھے ہوئے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے حالات پر، اور عرب ممالک بھی چوکس ہو گئے ہیں۔ اور دوسری طرف جیسا کہ سجاد صاحب نے کہا ہے کہ ہندوستان بھر میں چوکسی اختیار کر لی گئی ہے، اور اس سلسلے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ریاست تلنگانہ اور خاص طور پر حیدرآباد میں موک ڈرلز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ ویسے میں ناظرین، چیف منسٹر ریونت ریڈی نے خصوصی اجلاس بھی طلب کیا، جس میں یہاں کے جو انتظامات ہیں صورتحال کا جائزہ لیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم میں فخر ہے کہ ہندوستانی فوج نے پاکستان پر سرجیکل اسٹرائک کیا، اور اس اسٹرائک کے نتیجے میں دہشت گردوں کے جو بنیادی ڈھانچے ہیں انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو بہرحال تمام نے، چاہے وہ چیف منسٹر ریونت ریڈی ہو یا پھر اسد الدین اویسی ہو، کشن ریڈی ہو یا کے ٹی آر ہو یا پھر کویتا ہو، تمام کے تمام نے اپنے اپنے طور پر ایکس پر بیانات جاری کیے ہیں اور کہا ہے کہ پاکستان کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ اسد الدین اویسی خاص طور پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ تو بہرحال یہ سبق سکھا دیا گیا ہے، اب دیکھنا ہے کہ پاکستان کیا کرتا ہے، لیکن ہندوستانی فوج کے سامنے پاکستانی فوج کی ایسا لگتا ہے کہ فی الوقت کوئی اہمیت باقی نہیں رہی ہے۔ اگر آپ اعداد کے حساب سے دیکھا جائے، نمبرز کے حساب سے دیکھا جائے تو ہندوستانیوں کا پلڑا بھاری ہے، یا فوجی تعداد کے حساب سے دیکھا جائے، یا پھر طیاروں کے حساب سے دیکھا جائے، یا پھر ہتھیاروں کے یا آلات حربی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہندوستان پاکستان سے بہت زیادہ آگے دکھائی دیتا ہے۔ اور ویسے بھی رقبے کے حساب سے بھی دیکھیں گے تو پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہندوستان کے سامنے، اور عالمی سطح پر اگر آپ فوجی طاقت کے حساب سے دیکھا جائے تو اس فہرست میں 145 جو ممالک شامل ہے اس میں ہندوستان کا نمبر چوتھا ہے، جبکہ پاکستان 12ویں نمبر پر آتا ہے۔ لیکن اس میں ہم اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے، لیکن آپ کو بتا دیں جیسا کہ ہم نے مولانا مسعود اظہر کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ کئی ایک حملوں کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جہاں تک مولانا مسعود اظہر کا سوال ہے، صرف عمر 46 سال ہے، لیکن جس انداز میں وہ کارروائی کرتے ہیں تو اس بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فوج نے خاص طور پر ان کو نشانہ بنانے کے لیے، ان کے جو ساتھیاں ہیں ان کو نشانہ بنانے کے لیے یہ کارروائی کی، اور اس میں مولانا مسعود اظہر کے 10 ارکان خاندان کے ساتھ ساتھ ان کے 3 بااعتماد رفقا بھی ہلاک ہو گئے۔ ویسے بھی مولانا مسعود اظہر مئی 2019 سے نظر نہیں آ رہے تھے، اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ مئی 2019 میں اقوام متحدہ نے دہشت گردوں کے عالمی فہرست میں مولانا مسعود اظہر کا نام شامل کیا تھا، اور اپریل 2019 سے وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ ہندوستانی فوج نے کامیاب کارروائی کی ہے، اب سارے ہندوستان میں خوشیاں منائی جا رہی ہے، اور تمام سیاسی قائدین ہوں یا پھر دوسرے لوگ ہیں یا سماجی جہدکار ہیں، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان نے بھاولپور کا پاکستان کو پہلگام کا پاکستان کو سبق سکھا دیا ہے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے انڈین کرنل صوفیہ قریشی کی، تو آپ کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی شخصیتوں کے بارے میں ہماری نسل کو بتانا ضروری ہے، ہندوستانیوں کو بتانا ضروری ہے۔ صوفیہ قریشی جن کا تعلق گجرات سے ہے، مودی کی ریاست نہیں بلکہ گاندھی کی ریاست سے ہے، مہاتما گاندھی کی ریاست سے گجرات سے ہے، اور آپ نے دیکھا کہ مہاتما گاندھی نے کس طرح عدم تشدد کا پیغام دیا تھا۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک عدم تشدد کا سوال ہے، اگر آپ کی عزت پر بات آتی ہے، آپ کے ملک پر بات آتی ہے، آپ کے قوم پر بات آتی ہے، تو آپ کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ صوفیہ قریشی نے بھی ایک تاریخ خم کر دی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ گجرات کی رہنے والی صوفیہ قریشی کے دادا خود فوج میں خدمات انجام دے چکے ہیں، شاندار خدمات، اور ان کے شوہر بھی فوج میں خدمات انجام دیتے ہیں، اور انہوں نے بائیو کیمسٹری سے MS کیا ہے، اور 2016 سے ان کی ترقی کا آغاز ہوا ہے۔ تو بہرحال صوفیہ قریشی نے آج ساری دنیا کی نظریں اپنی جانب کھینچ لی ہیں، اور ساری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہندوستان میں خواتین کو جہاں لوگ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، وہیں ایسے بھی ہے کہ خواتین کو فوج میں بھرتی کرواتے ہیں۔ تو یہ بات سب سے اہم ہے۔ تو بہرحال ہم نے صوفیہ قریشی کے بارے میں آپ کو بتایا، اور صوفیہ قریشی نے جو بریفنگ دی اس کے مطابق پہلگام پر ہونے والے حملے کا یہ درست فوجی جواب تھا۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ معتبر انٹیلیجنس اطلاعات، یعنی خفیہ جو اطلاعات ملی ہیں، اس کی بنیاد پر یہ کارروائی کی گئی، اور جو ٹارگٹ کو نشانہ بنایا گیا، جو اہداف کو نشانہ بنایا گیا، وہ پورے کے پورے ہوئے۔ 1:05 پر آپریشن سندور شروع ہوا، 25 منٹ تک جاری رہا، اور اس کے بعد 1:30 بجے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ آپریشن ختم ہو گیا۔ اور دوسری طرف فوج نے 1:44 پر ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ ہم نے پاکستان پر سرجیکل اسٹرائک کیا ہے۔ ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں، جہاں تک ہندوستان اور پاکستان کے فوجی
فوجی طاقت کا سوال ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کا پلڑا بہت بھاری ہے سجاد صاحب۔ یقیناً دیکھیں ہندوستان آج دنیا کی بڑی طاقتوں میں ہندوستان کا شمار ہوتا ہے جی چاہے وہ معاشی حساب سے دیکھ لیں چاہے جو ہے دفاعی حساب سے دیکھ لیں۔ آج امریکہ جیسا ملک جو ہے ہندوستان سے بات کرنے میں سوچتا ہے کہ جنوبی ہند دیکھیے حالیہ مطلب ہے کہ اب تو ہندوستان کے وزیر اعظم مودی کے جو ہے اقتدار میں آنے کے بعد ہندوستان کی خارجہ پالیسی میں کچھ تبدیلی آئی ہے، لیکن اس سے پہلے جس طریقے سے معاشی طور پہ اور دفاع کے میدان میں ہندوستان نے ترقی کی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے اب یورپ اور امریکہ اور جو ہے باقی دنیا کی طاقتوں نے صاف طور پہ کہا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب دنیا کی جو طاقت ہے وہ جنوبی ایشیا کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ جنوبی ایشیا کا حوالہ انہوں نے اس حساب سے دیا تھا کہ جنوبی ایشیا میں 3 ملک ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، ایک چین ہے، ایک انڈیا ہے اور ایک روس ہے۔ تو یورپ بہت حیران تھا۔ دیکھیے ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ برطانیہ کا ساری دنیا پہ جو ہے سلطنت قائم تھی، پھر اس کے بعد امریکہ ایک سپر پاور بن کے آیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے امریکہ کی سازشوں کے باعث جو ہے USSR ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا اور یہاں کی پوری طاقت جو 2 قطبی نظام کا جو سسٹم تھا دنیا کا وہ ختم ہو گیا تھا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان دنیا کی عظیم طاقتوں میں اپنا جو ہے مقام رکھتا ہے، اور میک ان انڈیا کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں یا پھر جو ہے اپنی دفاعی طاقت کو بڑھانے کے لیے ہندوستان نے جو خود مختاری اور خود انحصاری کا جو ہے جو مطلب ہے کہ جو ہم یہ کہیں گے کہ حکمت عملی تیار کی، اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان دنیا کے طاقتور ترین ملکوں میں ہندوستان کا شمار ہوتا ہے۔ یقیناً جو ہے چاہے وہ دفاع کا معاملہ ہو، چاہے وہ ترقی کا معاملہ ہو، چاہے وہ معاشی صورتحال کا معاملہ ہو، پاکستان ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا کسی بھی لیول پہ۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک سویڈش یعنی سویڈن کی ایک تھنک ٹینک ہے، اس کا کہنا ہے کہ 2024 میں جو دفاعی اخراجات تھے پاکستان کے، اس سے 9 گنا زیادہ اخراجات ہندوستان نے کیے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہندوستان اور پاکستان کا تقابل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ویسے بھی ہندوستان اور پاکستان ماضی میں 4 جنگیں لڑ چکے ہیں، اور تیسری جنگ جو تھی 1971 کی، اندرا گاندھی اس وقت وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھی، اور آپ دیکھیں گے کہ اس خاتون آہن نے جس انداز میں پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ 1971 کی جو جنگ ہوئی، تیسری جنگ تھی، اور اس جنگ میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ دعوے کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن کام کرنا اس سے کہیں زیادہ بڑی بات ہے۔ چوتھی جنگ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو لڑی گئی وہ 1999 کی کارگل جنگ تھی، اور جس انداز میں پاکستان نے دھوکہ دیا تھا، آپ دیکھیں گے کہ دھوکے سے وہ اس مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں سے ہندوستانیوں کو نشانہ بنایا جا سکے، لیکن وہ بھی ہندوستان نے اس پر بھی قابو پایا، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح دونوں ممالک اس وقت ایک خطرناک جنگ کے دہانے پر آ چکے تھے، یعنی جوہری جنگ کے خدشات پیدا ہو گئے تھے۔ بہرحال ناظرین جہاں تک طاقت کا سوال ہے، فوجی طاقت کا سوال ہے، گلوبل فائر پاور جو دنیا کے فوجی طاقتوں پر، دفاعی طاقتوں پر نظر رکھتی ہے، اس کا کہنا ہے کہ دنیا کے 4 ممالک ہیں جو بہت ہی خطرناک ہے فوجی لحاظ سے، اور یعنی ان کی جو فوجی طاقت ہے، دفاعی طاقت ہے، بہت زیادہ ہے۔ ایک تو نمبر 1 پوزیشن پر ہے امریکہ، دوسرے پر ہے روس، تیسرے پر چین، اور چوتھے پر ہندوستان۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں جبکہ پاکستان کا نمبر آتا ہے 145 ممالک میں، یعنی ایسے ممالک جو خود کو یعنی ایک طاقت ظاہر کرتے ہیں فوجی، وہ 145 ممالک ہیں، اور اس میں پاکستان کا نمبر 12 ہے اور ہندوستان کا نمبر 14 ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے، ہندوستان کا نمبر 4 ہے، تو آپ اندازہ کیجئے 14 نمبر والا طاقتور ہوگا یا 12 نمبر والا۔ تو بہرحال اس مقابلے میں آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کا نمبر 12واں ہے، ہندوستان کا 4 ہے، اور جہاں تک ہندوستانی فضائیہ کا سوال ہے، ہندوستانی فضائیہ میں 3,10,000 یعنی فوجی ہیں۔ اسی طرح بحریہ کی اگر بات کرتے ہیں تو 1,42,000 ہیں ہندوستانی فضائیہ میں، اور آپ اندازہ کیجئے کہ انڈیا کی جو زمینی فوج ہے، بری فوج ہے، وہ 22 لاکھ فوجیوں پر مشتمل ہے، اور پاکستان کی 13 لاکھ فوجیوں پر مشتمل ہے۔ یعنی 22 لاکھ کدھر ہیں اور 13 لاکھ کدھر ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی ناظرین 2025 میں ہندوستان نے اپنے دفاع پر 86 ارب ڈالرز کا بجٹ مختص کیا ہے، جبکہ پاکستان 10 ارب ڈالرز کا بجٹ مختص کیا ہے۔ تو 86 یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کم از کم
10 یعنی 70 ارب ڈالرز کا فرق آتا ہے. انڈیا کے پاس آپ کو بتا دوں ناظرین طیاروں کے جو اسکواڈرن ہے, بی بی سی نے ایک خصوصی رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا ہے کہ 31 اسکواڈرن ہندوستان کے پاس ہے, اور ایک اسکواڈرن میں آپ کو بتا دوں کہ 17 سے لے کر 18 طیارے موجود ہوتے ہیں. اور دوسری طرف پاکستان میں جو ہے ایئر فورس کے پاس صرف 11 اسکواڈرن ہے, ہمارے پاس 31 ہے, یعنی 20 اسکواڈرن ہمارے پاس زیادہ ہے. ہندوستان کے پاس 2229 طیارے ہیں اور پاکستان کے پاس 1399 طیارے ہیں. تو سجاد صاحب آپ یہ بتائیے کہ کس طرح پاکستان ہندوستان کا مقابلہ کرے گا؟ یقیناً دیکھیں پاکستان انڈیا کا مقابلہ کسی بھی لیول پہ نہیں کر سکتا جی اور نہ ہی آگے جو ہے اس کی توقع رکھی جا سکتی ہے. دیکھیے شہباز شریف جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں جی وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں, جی لیکن جو ہے جواب دینے کی پوزیشن میں پاکستان ابھی نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کی جو ہے صورتحال بہت خراب ہے, معاشی لیول پہ بھی پاکستان بہت برے حالات سے دوچار ہے. اب فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2-3 سالوں کے دوران جہاں ان کی سیاسی حالت خراب ہو گئی ہے, سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے پاکستان, وہیں معاشی عدم استحکام کا بھی پاکستان شکار ہے. تو ایسی پوزیشن میں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان جو ہے ہندوستان کا کسی بھی جو ہے طریقے سے مقابلہ کر پائے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے بلوچستان کی حالت بری ہے, اور صوبے خیبر پختونخوا جو ہے وہاں پر بھی حالات خراب ہیں. اسی طرح پنجاب دیکھیں گے کہ اپنی برتری چاہتا ہے, سندھ کے حالات غربت کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہے. تو پاکستان خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ایسے میں سمجھتا ہوں کہ جیو اور جینوزی کی پالیسی اگر اختیار کی جاتی تو پاکستان کا بھلا ہوتا, لیکن پاکستان جس انداز میں اقدامات کر رہا ہے چین کے یعنی بلبوتے پر یا کسی اور کے, یہ اچھی بات نہیں ہے. اور ویسے بھی ناظرین ہم پھر ایک بار اپنی فوج کو سلام کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اب دیکھنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اور اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیر اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا حافظ.